السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 927، سورۃ النمل، آیت 18 تا 19، پارہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ تو وہ اس کی بات سے ہنستا ہوا مسکرایا اور اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ حتیٰ کہ اذا جب اتو وہ آئے علی واد النمل چیونٹیوں کی وادی پر، قالت تو کہا، نملۃ ایک چیونٹی نے، یا ایھا اے النمل چیونٹیوں، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، مساکنکم اپنے بلوں میں، لا یحطمنکم نہ کچل ڈالیں تمہیں، سلیمان وجنودہ اور اس کے لشکر، وہم جبکہ وہ لا یشعرون نہ شعور رکھتے ہوں۔ فتبسم چنانچہ وہ مسکراتے ہوئے، ضاحکاً ہنس پڑا، من قولہا اس چیونٹی کی بات سے، وقال اور کہا، ربی اے میرے رب، اوزعنی تو توفیق دے مجھے، ان کہ اشکرا میں شکر کروں، نعمتہ کا تیری ان نعمتوں کا، التی وہ جو انعمتا تو نے انعام کی ہیں، علیہ مجھ پر، وعلی والدی اور میرے ماں باپ پر، وان اور یہ کہ اعملا میں عمل کروں، صالحا نیک، ترضاہ کہ تو پسند کرے اسے، وادخلنی اور تو داخل کر مجھے، برحمتک اپنے رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندوں میں۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، سورۃ النمل میں سے یہ آیات بینات اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے میں اپنے اس نیک عمل کو اور دعوت و تبلیغ کے اس نیک عمل کو
اللہ پاک پروردگار کی بارگاہ عزت و جلال میں وسیلہ بناتا ہوں، اور میرا پروردگار مجھ سے میری ماں کی خدمت کرنے میں جو کمی اور کوتاہی ہوئی، میرا رب میرے گناہوں کو بخش دے، اور اللہ پاک میرے والدین پر رحم فرمائے، اور اللہ پاک میری ماں جی کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ میرے والدین کی بخشش فرمائے۔ اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، جو خود بھی پیغمبر اور بادشاہ، اور جن کے والد محترم جناب حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی بادشاہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم پیغمبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ حکومت عطا فرمائی تھی کہ جو اس سے پہلے اور اس کے بعد اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، جانور بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں۔ ایک وادی، ایک میدان سے حضرت سلیمان کا لشکر گزر رہا ہے، تو ایک وادی پر سے، ایک میدان میں سے اس لشکر کا گزر ہونے لگا۔ اس میدان میں چیونٹیوں کے بل تھے، سوراخ تھے، اور یہ چیونٹیاں جنہیں ہم پپیلیاں کہتے ہیں، یہ چیونٹیاں اور پپیلیاں اپنے بلوں سے باہر تھے۔ ان چیونٹیوں نے جب دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر جرار آ رہا ہے، تو چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی کہنے لگی کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں، سوراخوں میں، بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل ڈالے گا۔ چیونٹیاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور چیونٹی اللہ رب رحمان نے اسے ایک عظیم شعور سے نوازا ہے، اور چیونٹی جو ہے، چیونٹیاں وہ ایک اجتماع اور ایک اکٹھ کی صورت میں زندگی گزارتی ہیں، اور ان چیونٹیوں کے اندر ایک باقاعدہ ان چیونٹیوں کی ملکہ ہوتی ہے کہ جس کے حکم کے مطابق یہ پوری آبادی اور یہ بستی اور یہ چیونٹیوں کا گروہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنا عقل دیا کہ یہ موسم کے حساب سے اپنے لیے خوراک بھی محفوظ کر لیتی ہیں، اور ایسے ایسے طریقے اور اس طرح کی اللہ نے چیونٹی کو عقل عطا فرمائی کہ دیکھنے اور سننے پر انسان کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ چیونٹیاں موسم کے حساب سے غذا کو جمع کرتی ہیں اور مختلف چیزوں کے دانے اٹھا کر اپنے بلوں کے اندر باقاعدہ سٹور بناتی ہیں، اور پھر ان مختلف بیجوں یا دانوں کو کاٹ کر ایک سے زیادہ حصوں میں کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر گندم کا دانہ ہے، جو کا دانہ ہے، تو وہ اسے کاٹ کر ایک سے زیادہ حصوں میں کر لیں گی کہ اگر گندم کا دانہ یا بیج جو بھی ہوا اسے تھوڑی سی بھی نمی مل جائے تو اس میں سے پودا نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ایک جگہ پر ایک ہی مجموعے کے اندر اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت جا رہے ہیں۔ اب جس میدان سے سلیمان علیہ السلام نے لشکر سمیت گزرنا تھا، چیونٹیاں اس میں اپنے بلوں سے باہر تھیں، تو چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔
مطلب اپنی حفاظت کا خود ہی بندوبست کر لو۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی مخلوق میں یہ چھوٹا سا جانور چیونٹی، وہ بھی صرف اپنی فکر نہیں کرتی، اپنے ساتھ اپنی قوم کی فکر بھی رکھتی ہے، اور یہی زندگی گزارنے کا ایک سنہری اصول ہے کہ فرد، ایک آدمی، ایک شخص، ایک جاندار صرف اپنی ہی فکر کرنے والا نہ ہو، اپنی نسل، اپنی قوم اور اپنی پوری برادری کا خیال رکھنے والا ہو، فکر رکھنے والا ہو۔ آج مسلمان ان چیونٹیوں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ ہر ایک کو صرف اپنی ذات کی پڑی ہے، کوئی ہے تو اسے اپنے ایک گھر کی پڑی ہے، کوئی ہے تو صرف اپنے ملک کی پڑی ہے، دوسرے مسلمان کا ستیہ ناش ہو جائے، پڑوس کے گھر میں بیڑا غرق ہو جائے، دوسرے مسلمان ملک اور کنٹری کا تاس و ناس ہو جائے، تباہ اور بربادی ہو جائے، کوئی چنتا نہیں ہے۔ تو انسان اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ میں صرف اپنی فکر نہ کروں، میں اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کی فکر کروں۔ اور اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے ہمیں انسانیت کی فکر کرنے کی ترغیب دی ہے کہ اپنی ہی فکر نہ ہو، ہمیں باقی اولاد آدم کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ اب یہ چیونٹی ہے، اس چیونٹی نے محسوس کر لیا کہ اتنا بڑا لشکر جرار آ رہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے وہ بل میں گھس جاتی، باقی مریں یا جئیں وہ ان کا کام۔ لیکن اس چیونٹی نے بآواز بلند کہا، یا ایھا النملہ، اے چیونٹیوں، ہاں جی، تم اپنے اپنے بلوں اور سوراخوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے پہلے اپنی قوم میں اعلان کیا کہ موت سر پر آ چکی ہے، اتنا بڑا لشکر جرار، اس نے تو روند کر ختم کر ڈالنا ہے۔ پہلے اس نے دوسروں کی جان کی فکر کی اور پھر اس نے اپنی جان بچانے کی فکر کی۔ تو یہاں آج مسلمان امت کا حال یہ ہے کہ مجھے اپنا تو خیال ہے، اپنے مسلمان بھائی کا خیال نہیں ہے، دوسرے انسان کا مجھے خیال نہیں ہے، ہر ایک اپنی اپنی مستی میں مست ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ کافر کا جب دل پڑتا ہے کسی نہ کسی مسلمان شخصیت کو یا مسلمان بستی کو یا مسلمان ملک کو ٹارگٹ کر کے اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اور دوسرے مسلمان وہ کبوتر اور خرگوش کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں کہ بلی ہمیں نہیں دیکھ رہی، حالانکہ بلی نے ہمیں بھی کوئی نہیں چھوڑنا، لیکن ہمارا معاملہ، ہماری تباہی ہمارے نمبر پر آئے گی۔ آج دنیا میں ہم دیکھ لیں، عراق کیا صورتحال ہے، شام کیا صورتحال ہے، فلسطین کیا صورتحال ہے، افغانستان کیا صورتحال ہے، برما اور اراکان، روہنگیا کے مسلمانوں کا کیا حال ہے، مقبوضہ کشمیر اور ہندوستان، گجرات، احمد آباد، ان علاقوں میں مختلف مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس چیونٹی سے بھی زیادہ ذلیل، حقیر اور بیکار ہو چکے ہیں۔ یہ چیونٹی ہے، اور اس چیونٹی نے جب دیکھا کہ میری اور میری قوم کی موت ہمارے سر پر آ گئی، تو سب کو آواز دی، یا ایھا النملہ، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں اور سوراخوں میں گھس جاؤ۔ ہاں جی، کیوں؟ کہ موت کا خطرہ سر پر آ چکا۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں یہ شعور اور یہ تعلیم دی ہے، کاش کہ ہم نے قرآن پڑھا ہوتا۔ ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی فکر کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کمال یہ ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلمان ایک جسم اور ایک دیوار کی مانند ہیں۔ میرے دانت میں درد ہے تو میرا پورا وجود بے چین ہوگا،
ہاں جی میرے سر میں درد ہے، میرا پورا وجود بے چین ہوگا، بے آرام ہوگا، تکلیف میں ہوگا، ہے سر کا درد، لیکن نہ میں منہ سے کھا رہا ہوں، نہ میرا معدہ مجھ سے کھانا مانگ رہا ہے۔ ہاں جی کیوں؟ کہ میرے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہے، وہ تکلیف میری پوری باڈی محسوس کرتی ہے۔ ایک بندے کو کانٹا چبھ جائے، جب تک کانٹا نکلتا نہیں، درد جاتا نہیں ہے، نہ یہ کھاتا ہے نہ یہ پیتا ہے۔ حالانکہ کانٹا منہ میں نہیں چبھا، کانٹا تو اس کی ایڑی میں چبھا ہے، اس کے پاؤں کے تلوے میں چبھا ہے، مگر نہ یہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے۔ اور اللہ اکبر، مسلمان ایک دیوار کی مانند ہیں کہ جس طرح دیوار کی اینٹیں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، لیکن افسوس آج ہم نے اتنا عقل بھی نہیں کیا جتنا اللہ نے چیونٹی کو عطا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس مسلمان امت کے حال پر اپنا رحم فرمائے، اور اللہ ہمیں سدھرنے اور سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ کی توفیق اور اس کی عنایت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ان چیونٹیوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام غیب کا علم نہیں جانتے۔ چیونٹیاں بھی یہ جانتی تھیں کہ سلیمان علیہ السلام ظالم نہیں ہے، یعنی جانتے بوجھتے بغیر کسی وجہ کے سلیمان علیہ السلام کسی کا قتل بھی نہیں کرتے، وہ ظالم نہیں تھے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا جاہل، کہ مجاہد بڑے ظالم ہوتے ہیں، جہاد کرنے والے کتاب و سنت کے حاملین ظالم نہیں ہوتے۔ تو چیونٹی بھی جانتی تھی کہ اللہ کا یہ پیغمبر اور اللہ کا یہ نبی اور اللہ کا یہ رسول اور یہ بادشاہ جناب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام یہ ظالم نہیں ہے اور عالم الغیب بھی نہیں ہے۔ تو جو مجاہدوں کو ظالم کہے وہ چیونٹی سے بدتر، خیر چیونٹی بدتر تو نہیں ہے، سبحان اللہ، چیونٹیوں تو موحد ہیں، موحد توحید والی ہیں جی، ان کو معلوم ہے کہ مجاہد اور پیغمبر ظالم نہیں ہوتا، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اور آج ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو عالم الغیب بنا رکھا ہے، حالانکہ قرآن پاک کا اعلان ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، غیب کا جاننے والا عالم الغیب وہ ایک اللہ ہے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام اللہ نے انہیں مختلف چیزوں کی بولیاں سکھا دی تھی۔ اب چیونٹی کا بولنا آہستہ سے ہی بولنا ہوتا ہے، پہلے تو کوئی چیونٹی کا بولنا سن نہیں سکتا، لیکن اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سنوا دیا۔ پھر چیونٹی کا بولنا انسان سمجھ نہیں سکتا، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کا بولنا سمجھا بھی دیا۔ اللہ اکبر، جب جناب سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات سنی نا، تو جناب حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کر مسکرا پڑے۔ کس بات پر مسکرائے؟ اس بات پر مسکرائے کہ اللہ نے چیونٹی کی آواز سنا دی، اور اللہ نے چیونٹی کی بات سنا دی، اور سلیمان علیہ السلام نے اپنے متعلق چیونٹی سے اپنی تعریف سن کر انہوں نے تبسم کیا اور وہ مسکرا پڑے اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے توفیق عنایت کر کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، انسان ہے مگر چیونٹی کی بات اللہ نے سنوا دی، پیغمبر انسان ہے مگر اللہ نے چیونٹی کی بات سمجھا دی۔
اور چیونٹی نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی کہ یہ مجاہد ظالم نہیں ہے، ناجائز ناحق کسی کا قتل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق عنایت کر کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ناشکری اللہ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے، شکر پر اللہ مزید نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور شکر یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ ویسے بھی نیکی کا کرنا اللہ کی توفیق ہے تو بندہ کر سکتا ہے، اس رب کی توفیق نہ ہو تو بندہ کچھ بھی اور مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو کہا کہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں الحمدللہ کہوں، تیری حمد کروں، تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں، وہ نعمتیں جو تو نے میرے اوپر بھی کی اور میرے ماں باپ پر کی، میرے باپ داؤد پر کی علیہ الصلاۃ والسلام، اور مجھے یہ بھی توفیق عطا کر کہ میں نیک عمل کروں، ظلم سے باز رہوں، تیری راہ میں جہاد کرتا رہوں اور تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ ہاں جی، وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال کے کرنے کو تو پسند کرتا ہے، اور مجھے اپنے رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں کے اندر شامل فرما دے کہ ہر کام وہ اللہ کی رحمت سے ہی ممکن ہے، رب کی رحمت نہ ہو تو کچھ بھی ممکن نہیں۔ اللہ ہی کی رحمت سے جنت کا حصول ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5673، لن يدخل احدا عمله الجنۃ، کسی شخص کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یہاں بریکٹ میں اتنا یاد رکھیں کہ عمل بغیر جنت نہیں ملنی، لیکن عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ کلمہ پڑھے گا، ارکان اسلام پر ارکان ایمان پر عمل کرے گا تو جنت ہے، بے ایمانوں کے لیے جنت کوئی نہیں ہے۔ تو کلمہ عمل، نماز عمل، روزہ عمل، زکوٰۃ عمل، حج عمل، یہ اعمال ہی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لن يدخل احدا عمله الجنۃ، کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو بھی؟ تو حضور فرماتے ہیں لا ولا انا الا ان يتغمدني اللہ بفضل ورحمت، ہاں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، نہیں میں بھی نہیں، ہاں جی مجھے بھی میرے رب تعالی کا فضل اور اس کی رحمت ڈھانپ لے، میرے رب کی رحمت اور میرے رب کا فضل مجھے ڈھانپ لے تو میرا بھی داخلہ جنت میں اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ہوگا۔ یہاں یاد رکھیں عمل کرنا شرط ہے حصول جنت کے لیے، لیکن جنت جو نعمت ہے نا وہ ہمارے اعمال سے تو کہیں بڑھ کر ہے، ہمارے اعمال سے کہیں بڑھ کر اللہ کی جنت ہے، اس لیے عمل کرنے کی شرط ہے۔ لیکن کوئی شخص اپنے اعمال پر گھمنڈ کرے کہ جناب میں نے اتنا عمل کر لیا ہے تو اب تو میرے لیے جنت فرض ہو گئی، نہ ایسا نہیں ہے۔ جنت اللہ کی بہت بڑی نعمت، جہنم سے بچ جانا، بچا لیا جانا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اب جنت ایسی نعمت ہے، اس نعمت کا ہم ادراک کر ہی نہیں سکتے۔ وہاں کی حوریں، وہاں کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی زبان نے ان کا چسکا لیا، نہ ہمارے حواس خمسہ ان نعمتوں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل تو تھوڑا سا ہی ہے، اللہ کی جنت بہت بڑی ہے۔ اس لیے حصول جنت اور جہنم سے بچاؤ یہ اللہ کی رحمت سے ہی ہونے والا ہے۔
اگر کلمہ نہیں ہے اور ارکان اسلام پر عمل نہیں ہے تو جنت حرام ہے۔ جو یہ کرے گا اللہ اسی بندے کو اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ جنت میں عطا کرے گا، جنت کا حصول عطا کرے گا۔ اب سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے عظیم پیغمبر ہیں، لیکن وہ بھی یہ جانتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میرا اتنا بڑا ہونا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو بیکار ہے۔ تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، ہمارے والدین میں میری ماں جی، سننے والے جو بھی جن کے بھی والدین ماں باپ مومنین مسلمین اور موحدین اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے، اللہ تعالیٰ میری والدہ محترمہ کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنائے، اور ان کی خدمت سے ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، اللہ ہمیں اپنے خاص فضل و رحمت سے ہم سے درگزر فرمائے اور ہم کو معاف فرمائے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔